کہ جب انسان آنکھ کھولتا ہے اور اس میں دنیا میں اس کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، گھر پریوار، چرند پرند، سماج، اور وہ پھر دیکھتا ہے زمین آسمان کو دیکھتا ہے، تو ایک سوال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور ان چیزوں سے میرا تعلق کیا ہے، دنیا کو کس نے بنایا ہے، اور بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اچھا جس نے بنایا اس سے میرا تعلق کیا ہے، اور جو میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان سے میرا تعلق کیا ہے۔ اب یہ جو ہے سوالات جب اٹھتے ہیں، اور یہ ابتدا سے ہی جو ہے سوالات انسان کے سامنے اٹھتے آ رہے ہیں، اس سلسلے میں انسان جو ہے وہ 4 چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فلسفے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، انسانی زندگی ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کا راز کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فلسفہ 5000 سال پہلے سے نہیں تھا، بلکہ 5000 سال تک کا دور ہے اس کا، اور اس کا جو انگریز جو مفکر جو رسل رہا ہے 100 سال زندہ رہا، لیکن وہ بھی حقیقت کو نہیں پہنچ پایا۔ 5000 سال میں لوگوں نے بہت اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو نہیں پا سکے۔ فلسفے کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کا علم معلوم ہو، سچائی کا علم ہو، اور دونوں کی ایک ساتھ جو ہے دریافت ہو، لیکن وہاں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے انسان سائنس کے اوپر، اور سائنس جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ بھی جو بھوتک چیزیں ہیں، جو میٹل چیزیں ہیں، ان کو جاننے کا نام ہے۔ اور اول لوز سے ہی جو ہے اس نے یہ قبول کر لیا ہے کہ جو حقیقی علم ہے، انسان کی اتنی جو ہے رسائی نہیں ہے کہ وہ ان تک جو ہے اپنی اپروچ کر سکے۔ قرآن خود ہی بنی اسرائیل میں بتاتا ہے کہ انسان کو صرف علم جو دیا گیا ہے وہ قلیل علم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سائنس بھی جو ہے ان حقیقتوں کو نہیں جان سکتی، نہ اس کا یہ موضوع ہے۔ سائنس کا جو موضوع ہے وہ ہے علم۔ اگر ہم کسی سے معلوم کریں کہ بھی سائنس کا موضوع کیا ہے، سائنس کا سبجیکٹ کیا ہے، تو اس کا جواب ملے گا علم۔ لیکن اگر ہم یہ معلوم کریں کہ علم کا موضوع کیا ہے، علم کا سبجیکٹ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے پھر یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہاں سے انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جب سائنس بھی جو ہے ناکام ہو جاتی ہے ان حقیقتوں کو جواب دینے کے لیے۔ پھر تیسری چیز پر آتا ہے مذہب۔ اب مذاہب کے پاس آدمی دوڑتا ہے، تو مذاہب بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ عام طور پر دنیا کے اندر 12 مذاہب ہیں بڑے بڑے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں۔ تو انسان کی حقیقت کا کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کائنات کا اس سے کیا تعلق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ اس کا جو ہے صحیح جواب دیتا ہے۔ پھر جو ہے ایک آخری چیز آتی ہے، وہ ہے فطرت۔ اب فطرت کے ساتھ بھی جو ہے بڑا کھلواڑ ہوا۔ شروع میں لوگوں نے، یعنی ہزاروں سال سے انسان جو ہے فطرت کو تسلیم کرتا آ رہا ہے، اور فطرت سے اتنا مانوس ہوا کہ فطرت کی جو چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی تھی، ان کو ہی جو ہے اپنا معبود بنا لیا۔ حتیٰ کہ یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ لیکن ہوا کیا کہ اسی کو جو ہے اس نے سوریہ دیوتا، چندر دیوتا اور دھرتی ماتا، اور اس طرح جو ہے ندیوں کو دیوی، مختلف جو ہے عام طور پر جو ہے اسی کے بارے میں وہ پڑا رہتا ہے، اور اپنے بارے میں بھی انسان جو ہے بالکل غافل رہتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو یہاں بھی انسان بھٹک گیا۔ اچھا، آج کا جو جدید انسان ہے، جدید انسان جو ہے اس پرانے انسان سے بھی بڑا جاہل ہے۔ وہ جاہل کیسے ہے؟ وہ جاہل اس طرح ہے کہ یہ جو چیزیں اب تحقیق
یعنی جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے جو ہے جو اول روز سے جو اسلام کی تعلیمات انبیاء کرام کے ذریعے سے چلی آ رہی تھی، اس کو جو ہے آپ نے ریوائز کیا، اس کو بتایا، تو علم کے جو سوتے تھے وہ پھوٹنے لگے. اور ظاہر ہے کہ جب اسلام جو ہے پیور شکل میں آیا تو پھر یہ بتایا گیا ہے کہ زمین کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور یہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کا کیا استعمال ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں سے پھر جو ہے باقاعدہ تحقیق کے سوتے وہ پھوٹنے لگے، اور ایک تحقیق کا، ایک ریسرچ کا، جاننے کا ایک دروازہ کھل گیا. لیکن انسان جو ہے آگے اتنا بڑھا، اس نے جو ہے چیزوں کا گیان تو حاصل کر لیا، لیکن وہ جو ہے جس نے جو ہے ان چیزوں کو پیدا کیا تھا، جس نے فطرت کو بنایا تھا، اس کو بھول گیا. تو یہ جو ہے ایک تضاد، ایک عدم توازن جو ہے انسان کے لیے رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے، فطرت پیدا کی ہے، انسان بھی جو ہے فطری طور پر پیدا کیا گیا ہے. اسلام کو بھی جو ہے دین فطرت کہا گیا ہے. دین فطرت کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ چونکہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل فطری ہیں، نیچرل ہیں. کوئی بھی جو ہے وہاں پر عدم توازن نہیں ہے، کوئی جو ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہاں اس کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دقت آ جائے. جو بھی تعلیمات ہیں، دین کی جو بھی تعلیمات ہیں، شریعت کی جو بھی تعلیمات ہیں، وہ انسان کی فلاح کے لیے ہیں. اب دیکھیے، ہم ایک چھوٹی سی دوا بناتے ہیں. اب چھوٹی سی دوا بناتے ہیں، انسان بناتا ہے، تو فارماکولوجیکل ایک ہمارے یہاں ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے. اگر آپ کسی دوائی کو لینے جائیں یا اس کا جو ریپر ہے، تو اس کے ساتھ ایک ریپر آتا ہے، اور اس میں جو ہے 5 چیزیں لکھی رہتی ہیں عام طور پر، دوا کے ساتھ، انجیکشن کے ساتھ، کیپسولز کے ساتھ. دوا کا نام اور اس کی جو ہے انڈیکیشن کہ کس بیماری میں دی جاتی ہے، کنٹرا انڈیکیشن یعنی اس دوا کو کہاں نہیں دینی چاہیے، پھر اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے، اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے، اور اس کی پریکاشن کیا ہے. یعنی احتیاط ہمیں کن کن باتوں کی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو فطرت کے تقاضوں کے تحت پیدا کیا. اب ظاہر ہے کہ اللہ اس کی جو ایک آئیڈینٹی ہے. اس کو کیوں بھیجا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور عمل کے لحاظ سے اس کو جو ہے دنیا میں کیا کرنا ہے، اور اس کے جو ہے جو رد عمل ہے، اس کا جو ریئیکشن ہے وہ کن چیزوں سے ہوتا ہے. یہ چیزیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنا کے بھیج دی. یعنی اس کا اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو وہ جو ہے توحید پرست ہے. یہ فطری چیز ہے، یہ انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیز نہیں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اگر توحید کا صحیح کنسیپٹ انسان کو نہ ملے تو چونکہ اس کی فطرت میں یہ باقاعدہ ودیت کر دیا گیا ہے، اگر وہ نہیں ملے گا تو وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی حقیقی چیزوں کو پوجے گا. تو یہاں جو ہے ایک خدا کا تصور جو ہے انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے. تو ایک خدا، اب ایک خدا کے تعلق سے بھی ہم جب غور کریں تو اسلام جو ہے پیورلی وہ ایک خدا کا تصور پیش کرتا ہے اور عملاً تصور پیش کرتا ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے مذاہب کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر عیسائیت کے اندر دیکھیں ٹرینٹی کا تصور ہے، تثلیث کا تصور ہے. اور ہمارے یہاں ہندو میتھولوجی میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے 36 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. تو یہاں خود جو رام دھاری سنگھ دنکر ہیں، انہوں نے جو ہے سنسکرتی کے 4 ادھیائے میں لکھا ہے کہ ہمارا دھرم نہ تو کسی مہاتما کے ذریعے سے آیا ہے اور نہ کسی فرقے کے ذریعے سے، بلکہ جو مختلف عقائد تھے، تھاٹ سے، ان کا وہ مجموعہ ہے. اور راجندر نارائن لال صاحب نے تو جو ہے بڑی عجیب بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہندو میتھولوجی تو ایک گڑبڑ گھوٹالے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بہت سارے جو فلاسفر ہیں ہمارے ہندو میتھولوجی میں جو ملتے ہیں، جنہوں نے احیا پرست لوگ تھے، تو انہوں نے خود جو ہے بڑے انصاف کے ساتھ یہ بات رکھی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے. تو اسلام جو ہے وہ ایک توحید اور ایک اشراق کا جو ہے ایک پیور کنسیپٹ پیش کرتا ہے. وہ پیش کرتا ہے کہ وہ ذات اکیلی ہے، وہ ہی قانون بنانے والا ہے، وہی قانون کو چلانے والا ہے، وہ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اور مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. موت زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت دینے والا وہی ہے. وہ ایک طرف نہیں بیٹھ گیا بنا کے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے بنائی اور تماشا دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ نگہبانی کر رہا ہے، وہ ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے.
ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے وطنی بھائیوں سے کہ بھائی سب سے بڑا جو دھرم ہے وہ انسانیت ہے، سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے، لیکن جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی انسانیت کسے کہتے ہیں، اس کی بیس کس چیز پر ہے، اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے، تو عام طور پر وہ جو ہے اس کا کوئی، کیونکہ ان کے سامنے کوئی جواب بھی نہیں ہوتا اور وہ جو ہے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر پوری انسانیت کو دیکھیں تو انسانیت جو ہے اپنے صحیح کنسپٹ ویژن کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بھول بھلیوں میں انسان جو ہے بھٹکا پڑا ہے۔ کہیں تو اس کو جو ہے قوم پرستی نے، کہیں جو ہے اس کو وطن پرستی نے، کہیں جو ہے اس کو کسی اور چیز نے اس کو جو ہے باقاعدہ اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ انسان نے اپنے جو ہے محدود مقاصد بنا رکھے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور بہت زیادہ اگر تیر مارا تو قوم کے بارے میں سوچے گا، بس اس سے جو ہے آگے کوئی اس کا وہ نہیں۔ اچھا اس کا محرک بھی کیا ہے؟ اس کا محرک یہ ہے کہ میری ذات کو فائدہ ہو جائے، میرے بچوں کو فائدہ ہو جائے، اور میری قوم کو فائدہ ہو جائے، میرے وطن کو فائدہ ہو جائے۔ تو یہ جو قومیت کا جو تصور ہے ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کا جو ہے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک کوپ منڈو بن جاتا ہے، ایک کنویں کے اندر رہتا ہے اور ایک خاص گروہ کو ہی دیکھتا ہے، تو اس کے اندر کیا ایک فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر دویش پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسری جو خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں میں امتیاز کرنے لگتا ہے، ان کے جو ہے باقاعدہ اس کے اندر تفریق پیدا کرنے لگتا ہے کہ بھئی یہ الگ ہے، میں الگ ہوں۔ اچھا اب جب یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ جو ہے اس کے اندر محدود مقاصد سے عداوت پیدا شروع ہو جاتی ہے، خوف ہراس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسلام قومیت کو جو ہے ناپسند نہیں کرتا، پسند کرتا ہے، لیکن قوم پرستی کو جو ہے ناپسند کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے قوم کے بارے میں کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اگر دوسری قوم کے گلے پر اپنی ٹانگ رکھ کے اگر جائے گا، اس کو نقصان پہنچا کے ترقی کرے گا، تو اسلام جو ہے اس کو منع کرے گا، اسلام اس کو روکے گا۔ تو اچھا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو جو ہے بڑی ویاپک درشٹی رکھتے ہیں، ہم تو جو ہے وسودیو کٹمب کی بات کرتے ہیں کہ سارا جو ہے جو سرشٹی ہے، اس کے اندر جو لوگ ہیں، اس کے اندر جیو جنتو ہیں، وہ سب ایشور کا کنبہ ہے۔ اچھا یہ بات تو ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ فلاں قوم جو ہے یہ بالکل پاپوں سے مکت ہے، اس سے پاپ ہی نہیں ہو سکتے، اور کبھی کہتے ہیں کہ صاحب جو دوسری قوم یہاں رہ رہی ہیں ان کو یہاں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ایک طرف تو وسودیو کٹمب کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، چاہے NRC کے نام پہ، NPR کے نام پر۔ اسلام جو ہے اس سلسلے میں جو رہنمائی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ سارے انسان جو ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، وہ حقیقی تصور پیش کرتا ہے۔ یہاں تو صرف وسودیو کٹمب کی بات کی جاتی ہے، یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ سارے انسان جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، اور سب کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی کے معنی بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کی وفاداری کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ اسی پر جو ہے انسانوں کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے، یکجہتی ہو سکتی ہے، ان کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے، اور اس پہ جو ہے سب جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وحدت اللہ کی جو بنیاد ہے، یہ جو ہے ایک اتحاد اور یونٹی کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر اسلام نے صرف زبانی طور پر یہ بات نہیں کہی، بلکہ عملاً بھی جو ہے ایسا ایک ماڈل پیش کر دیا، ایک ایسا نظریہ پیش کر دیا، ایک ایسا عملی جو ہے ایک چیز پیش کر دی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو عبادات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حتیٰ کہ اذان ہوتی پوری دنیا کے اندر۔ ایک آدمی چاہے چائنا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو، انڈین ہو، کہیں کا بھی ہو، لیکن وہ اذان تو دے گا، وہ صرف عربی زبان کے اندر دے گا۔ یہ ہے یونٹی کی پہچان۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہاں بھی 5 وقت کی باقاعدہ اذان ہوتی ہے، وہ بھی عربی بھاشا کے اندر ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی عربی بھاشا کے اندر پڑھتے ہیں۔ امام جو کھڑا ہوگا، پیچھے جو مقتدی کھڑیں گے، آدمی کوئی بھی لینگویج جانتا ہو
لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ عربی جو ہے لینگویج کے اندر، یعنی ساری جو ہے انسانوں کی، پوری دنیا کے انسانوں کی انٹرنیشنل جو لینگویج ہے ریلیجیس، وہ جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ یہ ہے انسان کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا ایک ذریعہ۔ پھر ایک بات اور ہے کہ جو حج کی بات آتی ہے، اب حج میں بھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اتحاد کا اس سے عظیم جو ہے ذریعہ نہیں ہو سکتا حج سے، کہ وہاں سارے کے سارے دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، لیکن اس کے حضور جب جائیں گے تو دو لباس میں جائیں گے، ایک لنگی اور ایک چادر۔ وہ سب پہچان ختم ہو گئی اس کی، ایک ہی نعرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک ملک لا شریک لک۔ یہی زبان پر چاہے چائنیز ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ایک ہی جو ہے اس کا سوتر ہوگا، ایک ہی کلمہ ہوگا۔ یہ ہے وہ ماڈل، کہیں نہیں ملے گا یہ چیز۔ پھر ایک اور چیز ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، وہ یہ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحد، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور پھیلا دی۔ یہ وحدت کا، ایکتا کا وہ بہترین ذریعہ ہے، اور جاتی واد کو ختم کرنے کا ایک اتنا بہترین سولوشن ہے، اتنا اچھا ذریعہ ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ انسان کس کی اولاد ہے؟ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ حضرت ماں حوا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ تمہاری اصل ایک ہی ہے، تم ٹانگ سے، پیٹ سے، پاؤں سے پیدا نہیں کیے گئے ہو، ماتھے سے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ تم جو ہے تم ایک ہی ماں باپ کی جو ہے وہ اولاد ہو، تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سمانتا آئے گی، اس سے اونچ نیچ کا جو بھید ہے وہ ختم ہوگا۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو فرمایا تھا، اے لوگو تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تم میں سب سے شریشٹھ، سب سے اونچا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تقوی رکھتا ہو، جو تقوی رکھتا ہو، جس کے اندر تقوی ہو۔ عزت کا معیار وہ تقوی ہے۔ پھر آگے جو بات بتائی گئی ہے قرآن میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن بے شک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک جو سب سے متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ہے معیار۔ یہ جو قبائل، یہ جو برادریاں جو بنائی گئی تھی، وہ صرف پہچان کے لیے بنائی گئی تھی۔ فرض کر لیجیے ہم جب حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے یہ انڈونیشین کے لوگ ہیں، یہ افریقہ کے لوگ ہیں، یہ امریکہ کے لوگ ہیں، یہ فلاں جگہ کے لوگ ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ یہ اونچ نیچ کا، چھوٹے بڑے کا کوئی معیار نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو ایک انسانیت نے جو ورثہ کے طور پر انسانوں کو انسانوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اونچ نیچ کا جو تصور پیش کیا ہے، تو اسلام جو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، اور اسلام اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت بڑی انسانیت ایسی ہے کہ جو آج جو ہے جاتی واد کے روگ میں گرست ہے، اس کو ہمیں خاص طور پر اس کو بتانا چاہیے کہ اسلام ہی جو ہے آپ کے لیے ایک یعنی جو ہے ایک نسخہ کیمیا ہے، اور آپ اس کو جو ہے استعمال کرو گے، اس کو جو ہے آپ صحیح طریقے سے اپناؤ گے، تو حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ اور اسلام نے جو ہے اس کو صرف زبانی طور پر نہیں، قرآن میں نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو عملاً بھی جو ہے اس کو کر کے دکھایا۔ تو حالانکہ ہمارے یہاں بھی جو ہے اس پر خاص طور پر، چونکہ ہم لوگ کنورٹڈ لوگ ہیں، ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر 99% لوگ جو ہیں وہ سب پہلے کبھی ہندو رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو ورن ویوستھا کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو اشراف اور رذیل، یہ جو الفاظ آتے ہیں، یہ کوئی اسلام کی شریعت کی جو ہے ڈیفینیشن نہیں ہے، اصطلاح نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہم نے باقاعدہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا کر دیا، اور آج جو ہے
معلوم ہے کہ دو خانوں میں بانٹ کر رکھ دیا کہ یہ اشراف ہیں جو یہ جو ہے پٹھان ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سید ہے، مغل ہیں، یہ صاحب یہ جو ہے اونچی جات کے ہیں، اور جو فلاں فلاں ہیں یہ نیچی جات کے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اسلام کی دین نہیں ہے. یہ جو ہے یہاں کے ہمارے یہاں جو خود ساختہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے جو ہے اس کو پیش کر دیا. اس کا ہم جو ہے مخالفت کرتے ہیں اور اسلام جو ہے اس کا کنڈم کرتا ہے. اور خود جو ہے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو باقاعدہ کنڈم کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ اس میں ایک پورا ایک باب لکھا ہے. تو اس کو باقاعدہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں جو منو سمرتی ہے اس میں لکھا ہے، تو اس طرح جو ہے اس کو جو ہے خود ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو کنڈم کیا ہے. تو بہرحال یہ الگ بحث ہے، لیکن اسلام نے جو ہے ایک توازن پیش کیا ہے. ایک توازن، عدم توازن تو وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں باقاعدہ ہندو میتھولوجی میں پایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نسل کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر وہ سپیریئر ہے. اگر اس جو ہے وہ برہمنوں کے گھر میں برہمن پیدا ہو گیا تو برہمن ہے وہ، چاہے وہ جو ہے چاہے شراب پیتا ہو، کچھ بھی کھیلتا ہو، لیکن صاحب وہ اونچی جات کا ہے. اور ایک آدمی جو ہے اگر فرض کر لیجیے دلتوں میں پیدا ہو گیا لیکن ہے جو ہے وہ امبیڈکر، تو وہ دلت ہی رہے گا، وہ شودر ہی رہے گا، وہ برہمن نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام نے جو ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. وہ جو محمود غزنوی کا جو واقعہ ملتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اویاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ کیا بات تھی؟ اسلام نے اس کو ختم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا ہے. آپ دیکھیں کیسے جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مکہ کے اندر جو غلام لوگ تھے ان کی حالت تو بالکل اتی شودر سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہاں کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات جب ان تک پہنچائیں اپنے کریکٹر سے، اپنے اسوے سے، تو وہ جو لوگ تھے، گرے پڑے لوگ تھے، وہ جو انسانیت جو ہے، انسانیت نے جن کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا تھا، سرداروں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، تو وہ سب باقاعدہ چھٹ چھٹ کے اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہو گئے. حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور بہت سارے لوگ، زید بن حارثہ، یہ وہ لوگ تھے جو اتی شودر کہلاتے تھے. لیکن اسلام نے اس کو جو ہے اتنا اونچا بلند مقام دیا. خود جب فتح مکہ ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے جو ہے لوگ طرف دیکھا، تو جتنے بھی وہاں پر جو ہے جو مکہ کے لوگ تھے تو ان کی جو گردنیں تھی وہ ذرا تن گئیں کہ بھئی اللہ کے رسول اللہ ہوتا ہے، مجھ سے کہیں مجھ سے کہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو نگاہیں تھی کچھ اور تلاش کر رہی تھی، اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور کہا کہ بلال اس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آپ اذان دیجیے. یہ تھا جاتی واد کا کاٹ. ایسا نہیں تھا کہ حضرت بلال کی کوئی آواز بہت اونچی، ویسے بہت ایسی تھی کہ صاحب کوئی مطلب ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن آپ نے جو ہے جو ان کا سلیکشن کیا تھا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا کہ جو عام پوری دنیا کے اندر جو ہمارے ہاں یہ انسانوں کے اندر تفریق اور جہالت جو پھیل چکی تھی، یہ تھا اسلام کا جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے خود یہاں پر اس کے اثرات جو ہے ہمارے ملک تک بھی پڑے ہیں کہ یہاں باقاعدہ ایک غلام خاندان تھا، اس کی بھی جو ہے یہاں پر حکومت رہی ہے. تو یہاں جو معیار ہے وہ عزت کا معیار ہے، حسب کا معیار نہیں ہے، دولت کا معیار نہیں ہے. اور دولت پر جو غرور انسان کو ہوتا ہے اور انسان کو جو ہے پھر تفریق کرتا ہے، اس کو نیچا کر دیتا ہے، تو یہ جو ہے بالکل جاہلیت کا طریقہ ہے. اور جب ہم خلفائے راشدین کے دور میں ہم جو ہے جب آنکھیں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے جو فرمایا، جو خطبہ دیا، اس میں جہاں اور بہت ساری باتیں آپ نے فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ میری نگاہ میں سب سے طاقتور وہ نادار اور مفلس ہے جب تک کہ میں اس کا جو ہے حق نہ دلا دوں، اور سب سے کمزور وہ شخص ہے جس سے میں زکوٰۃ وصول نہ کر سکوں. یعنی آپ جو ہے طاقتور تو کس کو مان رہے ہیں؟ جو مفلس ہے، جو کمزور ہے، کہ میں اس کا حق ادا نہ کرا سکوں. اور کمزور کس کو مان رہے ہیں؟ جس سے زکوٰۃ لینی ہے تاکہ اس سے زکوٰۃ لے کے اور غریبوں میں تقسیم نہ کر دوں. یہ ہے وہ سسٹم جو اسلام نے جو ہے وحدت بنی آدم کے ساتھ تعلق سے دیا ہے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دولت کا معیار نہیں ہے لیڈرشپ، دولت کا معیار نہیں ہے حکومت. ہمارے سامنے طالوت کی مثال ملتی ہے، ہمارے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال ملتی ہے. قرآن کے یہ مختلف کریکٹر ہیں، یہ کوئی جو ہے بہت بڑے ایسا نہیں تھے کہ ان کے جو ہے کوئی محلات تھے، عام لوگ تھے، لیکن جو ہے اسلام نے سلیکشن کیا، اللہ نے سلیکشن کیا ان کا. اور آپ جانتے ہیں کہ طالوت جو عام سپاہی تھے، اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ جالوت کے مقابلے میں کیا کرے گا، یہ تو اس کے پاس تو مال دولت بھی نہیں ہے.
لیکن اللہ نے جو ہے بتایا کہ نہیں، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس عمل ہے. یہ تین معیار بتا دیے. دولت نہیں بتائی، حسب نسب نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا؟ علم، عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے پاس جو ہے طاقت بھی ہے، وہ جسمانی طور پر. اس لیے جو ہے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملت کے لوگوں کو بھی جسمانی طور پر بھی جو ہے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت مال دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے. اور ایک اور حدیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے. ایک باقاعدہ ایک کسوٹی بتا دی گئی، سب سے اچھا انسان کون ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے کس کو سمجھتے ہیں، جس کا جو ہے صاحب اچھا جو ہے وہ حسب نسب ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، یہ سب چیزیں ہوں. یہاں مومن کی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ یہ بتایا کہ سب سے اچھا انسان کون ہے. تو حدیث میں آیا مسلم میں کہ انسانوں میں سب سے بڑا وہ ہے، سب سے اونچا وہ ہے جو خدا کی کتاب کو پڑھنے والا ہو، نمبر ایک. نمبر دو، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. نمبر تین، جو معروف کا حکم دیتا ہو، بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو. نمبر چار، جو سب سے زیادہ رشتوں کو ملانے والا ہو. یہ چار کسوٹی جو ہے باقاعدہ اس میں بتائی گئی ہے کہ سب سے اچھا جو ہے انسان وہ کون ہو سکتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ایمان کا جو سلسلہ تھا وہ 3 نکات جو چل رہا تھا، تو یہ وحدت بنی آدم اور ایک اللہ، کیونکہ یہ جو ہے اصل میں وطنی بھائیوں سے متعلق ہے. تو اس پر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. ممکن ہے کہ کچھ اس میں غلطی رہ گئی ہوں، تو غلطیاں جو ہیں وہ میری طرف سے ہیں، اور جو کچھ چیزیں ہیں بہتر تو وہ بہرحال اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خاص طور پر ملک کے اندر ایک اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ خدمت لے لے، اور ہمیں جو ہے یہاں پر جتنے بھی انسان ہیں ان کو دعوت پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا دے.
لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔